حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب جنازہ پڑھانے کے لیے میت کو لایا گیا، جنازہ پڑھنے والوں نے محسوس کیا کہ میت کے کفن کا کپڑا حرکت کر رہا ہے، میت کے کفن کا کپڑا ہل رہا ہے۔ جب قریب ہو کر کفن کا کپڑا ہٹایا گیا تو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو گئے کہ ایک بہت بڑا سانپ میت کے گردن سے لپٹا ہوا ہے اور بار بار اس میت کو ڈس رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ ڈنڈے لاؤ، لکڑیاں لاؤ، اس سانپ کو مارو، اسے بھگاؤ۔ جیسے ہی سانپ کو مارنے کے لیے لوگ آگے بڑھے تو سانپ بزبان حال کہنے لگا، ان اللہ امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامہ۔ سانپ کہنے لگا، مجھے نہ مارو، میں نہیں جاؤں گا، یہاں میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے میرے رب نے بھیجا ہے کہ اس شخص کو قیامت تک اسی طرح ڈستا رہوں۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو اپنی اپنی لکڑیاں، اپنی اپنی ڈنڈیاں پھینک دی اور سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ مگر یہ سوچنے لگ گئے کہ اس بد نصیب کا آخر جرم کیا تھا، یہ کون سے گناہ کرتا تھا کہ ابھی قبر میں نہیں پہنچا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ صحابہ کرام نے اس سانپ سے پوچھا، اے سانپ، جب تو بول پڑا ہے تو یہ بھی بتا دے کہ اب یہ بھی بتا دے کہ اس کا جرم کیا تھا، یہ گناہ کیا کرتا تھا کہ اتنا بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالی ان پر مسلط کر دیا ہے۔ تو سانپ کہنے لگا، خطایاہ ثلاث، اس کے 3 جرم تھے۔ بزرگوں اور دوستو، اب میں وہ جرم آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہر کوئی اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھے کہ ان میں سے کوئی جرم تو ہم نہیں کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے یا پھر اس عذاب کے لیے تیار رہے۔ سانپ نے کہا کہ پہلا جرم یہ تھا، اذا سمع العذاب لا یضیع الجماعہ۔ سانپ نے کہا یہ بدبخت اذان سنتا تھا مگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تھا۔ پھر سانپ سے پوچھا گیا کہ دوسرا جرم کیا تھا؟ تو کہنے لگا کہ لا یخرج الزکاۃ من مالہ۔ اللہ تبارک و تعالی اسے رزق دیا تھا، صاحب نصاب بنایا تھا، مال و دولت دیا تھا، مگر یہ دولت کی تجوری پر خود سانپ بن کر بیٹھا تھا اور اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ پھر سانپ سے پوچھا گیا اس کا تیسرا جرم کیا ہے؟ تو سانپ نے کہا لا یسمع قول العلماء۔ یہ بدبخت گانے، میوزک سنتا تھا، اگر نہیں سنتا تھا تو علماء کی تقریریں نہیں سنتا تھا جو اللہ اس کے رسول کے احکام کو بیان